بلیٹن کا آغاز کریں گے بڑی خبر کے ساتھ۔ تحریک انصاف کا وفاداریاں بدلنے والوں کے خلاف بڑا فیصلہ، قومی اور صوبائی اسمبلی کے 20 سے زائد ارکان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان۔ ریفرنس متعلقہ اسمبلی کے سپیکرز کو بھیجے جائیں گے، سپیکر نے ریفرنس آگے نہ بھیجے تو عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا۔ نامزد اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان کہتے ہیں انکوائری شروع کر دی گئی، وفاداریاں بدلنے والوں کو بے نقاب کریں گے۔ آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق وفاداریاں بدلنے والے اسمبلی رکنیت رکھنے کے اہل نہیں ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں میاں اسلم سے۔ جی میاں اسلم، بتائیے گا اب کارروائی ہوگی؟ ہاں جی بالکل، اب کارروائی ہوگی اور اس طرح ہوگی کہ تمام اراکین جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں ان کے خلاف ریفرنسز جو ہے وہ متعلقہ اسمبلیز کے سپرد کیے جائیں گے۔ نامزد اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ 20 کے قریب ایسے اراکین ہیں جنہوں نے وفاداریاں تبدیل کی، جنہوں نے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے عوامی رائے کا اہتمام نہیں کیا۔ وہ ووٹ جو ہے وہ بانی چیئرمین کے نام پر لے کر آئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں اور اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ ایسے کسی بھی اقدام کی جو ہے وہ کسی طور پر حمایت نہیں کی جائے گی۔ ان سب لوگوں کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے، ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنسز متعلقہ اسمبلیز کے اسپیکرز کو بھیجے جائیں گے اور اگر انہوں نے کارروائی نہ کی گئی تو اس پر عدالتوں سے بھی رجوع کیا جائے گا اور ان کو عوامی کٹہرے میں بھی لے کے آئیں گے تاکہ ان کے لیے نہ صرف سیاست کے دروازے بند ہوں بلکہ ان کو جو ہے وہ پتہ چلے کہ آئندہ جو ہے وہ کسی کے مینڈیٹ کی توہین نہیں کرنی۔ صحیح، میاں اسلم آپ کا بہت شکریہ۔ فارم 45 اور 47 تبدیل کیے گئے، حکومت کو نہیں مانتے، چوری کے مینڈیٹ والی حکومت کیا ڈیلیور کرے گی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا ڈونلڈ لو نے جھوٹا بیان دیا، اسد مجید کو بلایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر تھا ہی نہیں تو پھر بانی پی ٹی آئی کو غلط سزا ہوئی۔ جو سائفر آیا، یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ مینڈیٹ کے بغیر ہے، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ ہماری اپیل بھی ہے اور ہمارا اس پہ احتجاج بھی ہے اور ہم کرتے رہیں گے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے۔ پاکستان کے تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے۔ ڈونلڈ لو نے جو بیان دیا تھا اور جو سائفر آیا تھا، اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائفر تھا کیا؟ اور جس سائفر کے اندر عمران خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے، انلیگل سزا، تو اگر سائفر تھا ہی نہیں تو سزا کس بات کی؟ اور اگر تھا تو پھر سازش تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا باہر ڈائیلاگ مارتے ہیں، اندر وزیر اعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا مخصوص نشستوں پر حلف کے لیے کے پی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، اجلاس بلانے کے لیے عدالت اور الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت بوکلاٹ کے شکار ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ریزرو سیٹیں اپوزیشن کو ملتی ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں 5 سینٹ کی سیٹیں جو ہے انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا اسمبلی سے جیتیں گی۔ ان کو تھوڑی تخلیق ہوتی ہے تو ان کی چیخیں جو ہیں وہ چاروں صوبوں میں سنائی دیتی ہیں، پھر یہ ٹاں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی کو تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایک ریکویسٹ بھیجی اور وہ سیشن کال نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ٹائیگر فورس کا جو ہے وہ نمائندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ڈونلڈ لو کا بانی پی ٹی آئی کے سائفر بیان کو جھوٹا کہنا کون سی نئی بات ہے؟ جیب سے جعلی خط لہرانا سیاسی رنگ تھا، انتخابی دھاندلی کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔ مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ یہ کون سی نئی بات ہے ڈونلڈ لو کی سٹیٹمنٹ؟ ہم تو یہ بات پچھلے ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو ایلیگیشنز لگے ہیں اگر ان کو کسی بھی ٹچ سٹون آف سینٹی پہ آپ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہی نہیں ہے، اور اتنا برا جھوٹ میں زندگی میں نہیں سنا ہے۔ اعظم خان ان کی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں، اس میں 4 منسٹرز کی وہ سٹوری کانکوکشن کی وہ آ چکی ہے، منٹس کو فج کرنے کی آ چکی ہے۔ وہ جیب سے خط لہرانا، جعلی سفید کاغذ لہرانا، وہ سائفر ہے کہاں پر یہ بھی آج تک تو یہ ایک مکمل طور پہ جھوٹ تھا۔ جس طرح سے پاکستان کی معیشت، جس طرح سے پاکستان کی سیاست، جس طرح سے پاکستان کی ریاست، عدالت، ہر چیز کو خراب کیا گیا، اسی طرح سے پاکستان کی سفارت بھی تباہ کر دی۔
बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक खुदकुश धमाके में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शामिल हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। धरती का दिफा करते हुए पाक फौज के 2 जवान अपने वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें पाक फौज के 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है खुदकुश हमले में शहीद 38 साला नायब सूबेदार यासिर शकील और 34 साला सिपाही ताहिर नवीद का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कोहाट से है। इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। गवादर पोर्ट अथॉरिटी हमले में शहीद होने वाले फौजी जवान सपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक सिपाही बहादुर खान को डेरा गाजी खान में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। सिपाही इमरान अली को खैरपुर में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में शोहदा के अजीज़ो अकारब, पाक फौज के जवानों और इलाके के माहिदीन ने शिरकत की। गवादर पोर्ट अथॉरिटी हमले में शहीद होने वाले फौजी जवान सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक सिपाही बहादुर खान को डेरा गाजी खान में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर हो रही दहशतगर्दी को देख रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहा। अफगानिस्तान को भारत के साथ तजारत के लिए फराहम राहदारी बंद कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, हमसाया मुल्क के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते और ताकत आखिरी हरबा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत। सिविल जज मुरीद अब्बास ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। PTI वकला सरदार मोहम्मद मसरूफ, नईम हैदर पंजोथा और दीगर अदालत में पेश हुए। मुकदमे में बानी PTI अली नवाज आवान और दीगर नामजद हैं। केस की समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत, जिसमें सिविल जज मुरीद अब्बास ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। PTI वकला सरदार मोहम्मद मसरूफ, नईम हैदर पंजोथा और दीगर अदालत में पेश हुए। मुकदमे में बानी PTI अली नवाज आवान और दीगर नामजद हैं। केस की समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज है। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर समाअत। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। आपने अदालती हुक्म पर अमल न करने की अपने इक़दाम का जवाब पेश करने की कोशिश की है। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर अदालत को इससे मुतालिक मुतमईन किया जाए। अहम खबर है, अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर समाअत हुई। जिन्ना हाउस जलाओ घिराव समेत 3 मुकदमात बानी PTI के बुरी जमानत पर समाअत 27 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने जमानतों पर समाअत की। लाहौर की ATC ने वीडियो लिंक पर हाजिरी के लिए प्रोसिक्यूशन को इंतजामात करने की हिदायत कर रखी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अदालत से रिलीफ मिल गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 17 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला KP ने कहा कि थाना बनीगाला और थाना गोरड़ा में मुकदमा दर्ज हैं। वारंट गिरफ्तारी मनसूख, समाअत को मुलतवी कर दिया गया।
اسلام آباد ہائی کورٹ توہین عدالت کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز کی سزا 7 مئی تک معطل. ایس ایس پی آپریشنز جمیل ظفر اور ایس ایچ او کی سزا بھی 7 مئی تک معطل. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 مئی کو اپیل مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے تحریری آرڈر جاری کیا. 1 مارچ کو جسٹس بابر ستار نے توہین عدالت کیس میں سزائیں سنائی تھیں. ایس ایس پی آپریشنز ایس ایچ او نے سزاؤں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر رکھی ہے. ویلکم بیک. امیر بالاج قتل کیس کی تفتیش میں پیش رفت. شوٹر مظفر ملزم تیفی بٹ کا قریبی آدمی تھا. مظفر بطور گن مین تیفی کے بیٹے تعظیم کی شادی میں شریک رہا. مظفر کو قتل کی واردات کے فوری بعد گولی مارنے پر تفتیش جاری اور پولیس کے مطابق شبہ ہے کہ مظفر کو دانستہ طور پر موقع پر ہی قتل کروایا گیا. اس پر تفصیلات جانتے ہیں نعمان شیخ سے. جی نعمان، بتائے گئے اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آرگنائز کرائم یونٹ کی جانب سے امیر بالاج قتل کیس کی مزید تفتیش جاری ہے. اس میں پولیس کو جو ہے وہ شوٹر مظفر کی ایک پرانی کئی تصاویر ملی ہیں جس میں جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ تیفی بٹ کے بیٹے تعظیم بٹ کی شادی کی ہیں، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں تیفی بٹ جا رہا ہے وہاں پر یہ مظفر جو تھا یہ ان کے ساتھ بطور گن مین چل رہا ہے. اس لیے پولیس نے اس تفتیش کو آگے بڑھایا اور مظفر کی قتل کی واردات کو جو ہے انجام دینے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بھی پلاننگ پہلے سے ہی کی جا چکی تھی. یہ شبہ ہے کہ مظفر کو دانستہ طور پر موقع پر ہی قتل کروایا گیا ہے. ساتھ ساتھ جو زیر حراست ملزمان تھے ان سے بھی پوچھ گچھ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ تیفی بٹ کے جو برادر نسبتی کا بیٹا بلاول بالاج ہے اس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ موقع پر موجود تھا اور تمام تر جو قتل کی پلاننگ ہو رہی تھی اس کی وہ ٹیم کی بطور رہنمائی سرگنا بھی کام کر رہا تھا. اور بلاول کو بیرون ملک جو ہے وہ وہاں سے واپس لانے کے لیے پولیس جو ہے وہ اس وقت اقدامات جاری ہے. وزارت داخلہ کو بھی لکھا جا چکا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس مقدمے میں اب تک 7 ملزمان گرفتار ہیں. جی صحیح نعمان، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ابھی آپ کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ویڈیو پیغام دکھاتے ہیں. جو ہمارے دوست اور پھر چائنا کے وائس پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں. چائنا پاکستان کا بہت دیرینہ دوست ہے اور بہت بڑا سپورٹر ہے. ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو اس طرح ہماری سائیڈ لائن اس طرح ڈی جی آئی اے کے ساتھ بڑی مفید گفتگو ہوئی. تو یہ ہماری جو انٹریکشنز یہاں ہوئے ہیں. آذربائیجان کے فارن منسٹر سے بہت اچھی ڈسکشنز ہوئی. میں ماضی میں ایز فائنانس منسٹر آذربائیجان میری پچھلی وزٹ جو تھی اس میں وہاں کے صدر محترم سے اور ان کی اتھارٹی کے ساتھ ہم نے جوائنٹ منسٹریل کمیٹی کی میٹنگ کے بعد علیحدہ ملاقاتیں کی تھی. تو وہ آج دوبارہ وہ جو دوستی، باہمی دوستی اور سپورٹ کا اعادہ کیا گیا. تو الحمدللہ یہ ایک بڑا بریف دورہ برسلز کا جو تھا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے اعادہ کیا گیا. تو الحمدللہ یہ ایک بڑا بریف دورہ برسلز کا جو تھا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے اور پھر ہمارے جو سفیر ہیں اپنا محترمہ آمنہ بلوچ یہاں برسلز میں، اور جو ہمارے سفیر ویانا میں ہیں آفتاب کوکر صاحب، اور ان دونوں کی ٹیمیں بہت ہی متحرک میری وزٹ میں رہیں. حالانکہ یہ وزٹ بہت ہی بریف ہے لیکن الحمدللہ ہم نے قلیل وقت میں میکسیمم ملک کی جو پروموشن اور ملک کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو کرنے کی کوشش کی گئی. بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس برطانیہ کے تعاون سے سی ایم انیشیٹو کے مجوزہ روڈ میپ کا جائزہ اجلاس ہوا. ہیلتھ، تعلیم، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، موسمیاتی تغیرات، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور دیگر شعبوں میں اشتراک کار پر اتفاق ہوا. تفصیلات جانتے ہیں ندیم چودھری سے. ندیم، بتائیے گا اس اجلاس میں اور کن کن امور پر بات چیت ہوئی؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ایوان وزیر اعلیٰ میں فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس برطانیہ کے وفد کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں صحت، تعلیم، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، موسمیاتی تغیرات، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور دیگر شعبوں میں اشتراک کار پر اتفاق رائے کیا گیا. اس ملاقات میں اسکول میں بچوں کی انرولمنٹ بڑھانے، کوالٹی ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مل جل کر کام کرنے پر بھی اتفاق رائے کیا گیا. ملاقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے لیے پائیدار اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا.
اس کے ساتھ ساتھ سرور ڈلیوری اور گڈ گورننس کے اشاریوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مجید نواز شریف نے اس حوالے سے ہیلتھ، تعلیم اور دیگر شعبوں پر گفتگو کی گئی۔ ندیم چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائرڈ جج تصور کیا جائے، فیصلے میں یہ کہا گیا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں جہاں زیب عباسی سے۔ جی جہاں زیب، بتائیے گا فیصلہ مختصر ہے یا تفصیلی، اور فیصلے میں مزید کیا کچھ ہے؟ دیکھیں، یہ 23 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی جو کہ جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی برطرفی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے، اور فیصلے میں یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کے طور کے اوپر شوکت عزیز صدیقی کا اب درجہ ہوگا۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں شوکت عزیز صدیقی کی بطور ایک ریٹائرڈ جج پینشن اور تمام مراد کا حقدار بھی قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی جو ہے ان کو بحال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عمر 62 سال ہے، اور 62 سال سے زائد عمر جہاں زیب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔